جنرل قمر جاوید باجوہ نے زبردستی مولانا فضل الرحمان صاحب سے سیٹیں لی اور عمران خان کی جولی میں ڈالی. رجیم چینج تو تب ہوا تھا جب نواز شریف صاحب کو اتارا گیا تھا. عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب نے جس طرح عمرانداری کا مظاہرہ کر کے یک طرفہ فیصلہ دیا ہے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ السلام، کیا حال ہے سر؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک جناب. آپ کا نام؟ امین اللہ جی. امین اللہ. سر آپ کا؟ مسکین شاہ. اچھا کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ ہم پشاور سے آئے ہیں. پشاور سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. اب تینوں پشاور سے آئے ہیں؟ جی ہم سارے پشاور سے. مولانا صاحب کے ساتھ آئے ہیں کہ اس نے دھرنے میں آئے ہیں یا باقی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے؟ نہیں، ہم مولانا صاحب کے ساتھ آئے. مولانا صاحب کے ساتھ آئے ہیں. اچھا، مولانا صاحب کا مین پرپس کیا ہے یہاں پہ آنے کا؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ جو عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب نے جس طرح عمرانداری کا مظاہرہ کر کے یک طرفہ فیصلہ دیا ہے اور قانون کو آئین کو اپنے پیروں تلے روندا ہے، اس کے خلاف ہم آئے ہیں. آئین تو باقی تین پارٹیاں جو ہیں انہوں نے بھی رون دی ہے الیکشن نہ کروانے کے. وہ پارٹیاں ہیں اور یہ چیف جسٹس ہے. ہاں، اور چیف جسٹس آئین کا محافظ ہوتا ہے. ہاں، اور چیف جسٹس آئین کی تشریح کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ آئین کو سمجھنے والا بندہ ہے. اور ہمارے پاکستان کا آئین جو ہے، دستور جو ہے، وہ آرٹیکل 199 میں ذکر ہے کہ اس آئین کی پاسداری کرنا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ اس آئین کے تناظر میں فیصلے کرے گا. سپریم کورٹ آئین سے مبرا نہیں ہے، سپریم کورٹ آئین سے ابو نہیں ہے. یہاں پہ تو بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں ساس جو ہے وہ سپریم ہے اور آئین جو ہے وہ سپریم نہیں ہے. لیکن میں مائی لاٹ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ساس سپریم نہیں ہے، آئین سپریم ہے. آئین سپریم ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے. اچھا، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آئین کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بالادستی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. میں وہی سوال آپ سے یہ کروں گا کہ دیکھیں، عمران خان کو نون لیگ میں بھی مریم اورنگزیب نے بھی کہا تھا اور باقی بھی ان کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر الیکشن کا اتنا شوق ہے، اسمبلیاں توڑ دیں، الیکشن ہو جائیں گے. اس نے دونوں اسمبلیاں توڑ دیں، وجہ جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اس نے اسمبلیاں توڑ دیں. اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو 90 دن کے اندر لازمی الیکشن ہونا چاہیے، نہیں تو اس کی سزا پھر کافی بڑی سزا ہے اس کی. جی، اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ کیونکہ دیکھیں، خلاف ورزی تو کرنے والے یہی ہیں نا، نون لیگ والے کہہ دیں، پی پی کہہ دیں، لیکن سربراہ پی ڈی ایم کا کون ہے؟ مولانا صاحب، مطلب وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئین تو ٹوٹ رہا ہے نا. بالکل جی، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. آئین ٹوٹ رہا ہے. ہم جناب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں عمران خان صاحب، تو کیا ان کی دور حکومت میں آئین نہیں توڑا گیا؟ کیا ان کی دور حکومت میں غیر آئینی اقدامات نہیں کیے گئے؟ کس طرح آپ کو کیا؟ جی بالکل، میں یہ بتا رہا ہوں، کیا ان کی دور حکومت میں انہوں نے آئین کی 100% پاسداری کی؟ ہرگز نہیں. وہ مطلب باوجود یہ کہ وہ وزیر اعظم تھے، لیکن ان کے لیفٹ رائٹ جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کئی مرتبہ کوئی مثال دینا تاکہ دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ بالکل یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی سے جو آئے ہوئے ہیں، جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسلم لیگ نون سے سابقہ ادوار میں آئے ہیں، جو کہ کاف لیگ سے آئے ہیں، تو انہوں نے کیا 2001 میں آئین نہیں توڑا تھا؟ انہوں نے کیا ایک ڈکٹیٹر کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کیا 2001 میں، چلیں اگر مان لیتے ہیں 2001 میں آپ جو بات کر رہے ہیں، تب تو یہ اپنی اپنی پارٹیوں میں تھے، تو جس پارٹی میں تب تھے تو یہ تو اس کو جو ہے تو ریپرزینٹ کر رہے تھے نا اس ٹائم پہ. تو یہ تو قصور اس ٹائم پہ ان پارٹی کا، بعد میں اس نے اپنی پارٹی میں. بڑا زبردست کویسچن ہے جی، آپ نے بڑا زبردست کہا ہے. ان کے ساتھ کیبنٹ ممبر تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، عمر ایوب صاحب. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو پچھلے ادوار میں لوٹا گیا. تو میں نے کہا پچھلے ادوار میں آپ نے سائیکل سے الیکشن کیا تو آپ نے لوٹا، پچھلے ادوار میں آپ نے تیر سے الیکشن کیا تو آپ نے لوٹا، پچھلے ادوار میں آپ نے شیر سے الیکشن کیا تو آپ نے لوٹا، پچھلے ادوار میں آپ نے پھر موجودہ ابھی آپ نے
بلے سے الیکشن کیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ سائیکل والا عمر ایوب چور ہے کہ نہیں, تیر والا عمر ایوب چور ہے کہ شیر والا عمر ایوب چور ہے کہ نہیں, ابھی جو بلے والا عمر ایوب ہے یہ جو ہے پوتر ہے اور یہ بالکل آنیسٹ ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا, پاکستان میں کیا ہے, اشرافیہ کی حکومت ہے. پاکستان میں آئین بھی اشرافیہ کے لیے بنتا ہے, پاکستان میں عدالتیں بھی اشرافیہ کے لیے لگتی ہیں. 6 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے, ان ججز کو 10-10 لاکھ روپے اور کروڑوں روپے کی مراحت لیتے ہیں اور پھر کسی ایک بندے کی نوکری شروع کر دیتے ہیں. ان کی محبت میں اتنا آگے جاتے ہیں, ان کی محبت میں ان کی گھر والی بھی اتنے آگے جاتے ہیں کہ وہ پھر آئین کا پاسداری نہیں کر پاتے, آئین کا تقدس بحال نہیں کر پاتے, سپریم کورٹ کا تقدس کا خیال نہیں رکھتے. یہ اس سے تو ہماری امیدیں وابستہ ہیں. پاکستان کے 23 کروڑ آبادی, وہ آج بھی اگر ان کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم عدالت میں ملیں گے. ان کا اعتماد آج بھی عدالت پہ ہے. ہم نے مولانا صاحب کی قائد محترم کے کال پہ جب ہم آج یہاں پہ آئے ہیں, ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ توڑ پھوڑ کے لیے نہیں آئے, ہم جتوں میں نہیں آئے, ہم بلوائی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آئیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے, ہم یہاں پہ دہشت گردی کریں گے, ہم یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچائیں گے. نہیں, ہم آئے ہیں, ہم تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ بھائی عمر عطا بندیال صاحب, آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. آپ عمران خان کے اگر فین ہیں, اگر آپ مولانا صاحب یا باقی پارٹیوں کے ساتھ سیاسی محاذ آرائی کرنا چاہتے ہیں تو استعفیٰ دے کے سامنے آئیں. ہم کریں گے آپ کا مقابلہ, ہم کرتے آ رہے ہیں. ہم نے ڈکٹیٹروں کا مقابلہ کیا ہے, ہم نے جرنیلوں کا مقابلہ کیا ہے, ہم آپ کا بھی مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے لبادہ اوڑا ہوا ہے چیف جسٹس کا. میں چیف جسٹس کے عہدے کا بھرم رکھ رہا ہوں, ورنہ آپ کو میں یہاں سے نکال باہر کروں گا. آپ پاکستان کے آئین کو اپنے پیروں تلے روند رہے ہیں. یہ ادارہ ہے, یہ آئین سازی کرتا ہے. آپ نے اس آئین سازی کی کمنٹری کرنی ہے, تشریح کرنی ہے, اور اس کے تناظر میں آپ نے فیصلے کرنے ہیں. آپ اگر غلط فیصلہ دیں گے, ماورائے قانون فیصلہ دیں گے اور آئین کا آپ قتل کریں گے تو ہم آپ کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اچھا, آپ نے ایک بات کی ہے کہ عمران خان کے لیفٹ رائٹ وہ بندے ہیں جو پہلے پی پی میں تھے اور یہ سارے انہوں نے آئین توڑے ہیں, ٹھیک ہے. مولانا صاحب کا آپ سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں, مولانا صاحب نے بھی پہلے زرداری کو بھی چور کہتا تھا, نواز شریف کو بھی, مطلب ان دونوں کے خلاف تھا. شروع میں عمران خان کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, ایک ٹائم پہ عمران خان کے ساتھ تھا. تو مطلب اس نے جن جن پارٹیز کو چور بھی کہا, ڈاکو بھی بولا, اب انہی کے ساتھ مل کر جو ہے تو پوری کی پوری حکومت چلا رہے ہیں. مطلب 13 جماعت ہیں. اب ایسے تو مشکل یہ ہے کہ 13 جماعتیں اکٹھی ساری مل گئی ہیں, کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف ہی نہیں. جو پہلے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے میں اس سے پیسے نکال لوں گا, یہ کیسز, یہ نئے والے موسٹلی کیسز نواز شریف پہ, زرداری صاحب وغیرہ ان کے دور میں بنے ہیں, ٹھیک ہے. وہی چیزیں اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا تاثر دینا چاہیں گے؟ جی, آپ نے بہت زبردست سوال کیا اور مجھے یاد آیا ہے عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ پرویز الہی ہے, اور ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ شیخ رشید کو میں چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. اور ان کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ کراچی کی دہشت گرد تنظیم MQM ہے, اور ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کو نقصان جو ہے وہ پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے پہنچایا ہے. لیکن جب 2018 کی ٹکٹیں تقسیم کر رہے تھے اور ٹکٹ کے بعد جب یہ جہانگیر ریاست کر رہے ہیں, قوم کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, یہ ایک دو سوال کرنے تھے. آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی ہے, مولانا کا خیر اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن اس کا یہ ہے کہ جن کے ساتھ اس کا ابھی الائنس ہوا ہے پی پی اور نون لیگ, جہانگیر ترین کو کہا کرتے تھے یہ چینی چور ہے, یہ مافیا وغیرہ کہا کرتے تھے, یہ مریم نواز اور باقی سارے, ٹھیک ہے. لیکن جب اس نے عمران خان کے خلاف ہو گیا تو اب وہ بالکل صاف ستھرا, بلکہ مریم نواز نے بھی کہا تھا زرداری عمران بھائی بھائی, یہ سارے ان کے خلاف کہتے تھے. آپ کی میں تھوڑی سی تصحیح کر لوں. تصحیح ضرور, بالکل. چینی چور عمران خان نے کہا تھا, جہانگیر ترین کو چینی چور عمران خان نے کہا تھا. آپ کی تھوڑی سی تصحیح آپ کی میں کروں. ضرور. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ آپ
सोशल मीडिया पे इमरान खान को ही फॉलो कर रहे हैं। नहीं मुझे ये ऐसे लग रहा है जी। फॉलो हम किसी को नहीं करते। अच्छा जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ज़्यादातर स्टडी जो है या यूट्यूब चैनल जो है वो इमरान खान के फॉलोअर्स की आप पढ़ रहे हैं। नहीं, मैं जिसका जलसा होता है हम असल में क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में क्या मसला है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक पार्टी ने इतना वो अपना शेयर खरीदा हुआ है कि पाकिस्तान में झूठ और सच का पता ही नहीं लग रहा, हक और बातिल का पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा खास हो रहा है ना, जो मतलब वो उसके अंदर बातें हैं वो खुल के सामने आप करें, क्वेश्चन करें रिजीम चेंज पे, बड़ा मजा आएगा आपको। अच्छा हज़रा तफन्नुन आए आप। एक मौलाना साहब का सवाल है, उसके बाद फिर रजीम का भी करें जी। रेडी है? अच्छा चले, एक दो आखिरी सवाल हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी। मौलाना साहब के साथ अवाम है, ठीक है, ये आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों पार्टियां उसको यूज़ कर रही हैं? इमरान खान का जब टाइम था ना, महंगाई उस टाइम 16-17% थी, ठीक है, मौलाना साहब ने महंगाई मार्च किया, सब खुश हुए कि चलो इतनी महंगाई हो रही है, कोई तो है हमारे लिए बोलने वाला। लेकिन अब इनकी हुकूमत में महंगाई चली गई है 47-48% पे। इसका क्या कहेंगे? गरीब आवाम ने तो आटा लेना भी, 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया उसके लिए, अब महंगाई मार्च क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है ये। महंगाई आप कह रहे हैं कि 47-48% पे चली गई है। ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा इदारा महंगाई कंट्रोल करता है? स्टेट बैंक करती है। स्टेट बैंक को IMF के इख्तियार में किसने दिया है? शरह सूद कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? स्टेट बैंक बनाता है। स्टेट बैंक को IMF के हवाले किसने किया? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जनाब इमरान खान साहब ने किया, ठीक है। तो ये वही है, मैं फिर वही आ रहा हूँ कि झूठ को जो है ना वो इस तरह पेश किया जाता है ना जैसे मिठाई पेश की जाती है मिठाई की दुकान पे। तो ये प्रोपेगंडा है मौलाना साहब के ख़िलाफ़ कि भाई मौलाना साहब की हुकूमत में शरह सूद बढ़ गया। अरे खुदा के अन्नो, ये महंगाई कंट्रोल करना, ये शरह सूद कंट्रोल करना, ये स्टेट बैंक का काम है। स्टेट बैंक को आपने उठा दिया है, IMF के हवाले कर दिया है, तो अब वो आपको करेगा। अच्छा, रजीम चेंज पे जल्दी से एक आखिरी मिनट में आप बता दें ताकि फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि रजीम चेंज हुआ है अप्रैल 2022 में? नहीं जी, आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, रजीम चेंज तो तब हुआ था जब नवाज शरीफ साहब को उतारा गया था। इसलिए कि जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने ज़रब-ए-अज़ब जैसा कठिन फैसला किया और दहशतगर्दी का कला कमा किया, ठीक है। इससे पहले जो हुकूमत थी उनसे डॉलर चला गया था 120 रुपए पे, ठीक है। उनसे पेट्रोल जो है वो 112 रुपए पे चला गया था, चीनी 110 रुपए पे चली गई थी, चाय और खुर्दनोश की बाकी अशिया वो भी बढ़ गई थी। नवाज शरीफ साहब ने ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन के साथ साथ दहशतगर्दी के मुकाबला भी किया और उसके साथ साथ डॉलर को 90 रुपए पर लाए, चीनी को 55 रुपए पे लाए, आटे की बोरी को 740 रुपए पे लाए, चीनी को 55 रुपए किलो लाया, पेट्रोल को जो है 62 रुपए पे लाए, मतलब 50% पेट्रोल को कट किया। और 2018 में जब इमरान खान साहब को हम ये हुकूमत दे रहे थे, मतलब पाकिस्तानी आवाम स्टैब्लिशमेंट के थ्रू जब ये हुकूमत उनको तोहफे में दी जा रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख़ का सबसे मजबूत तरीन पाकिस्तान था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 48 में जंग लग गई कश्मीर की, 52-53 में आइन का मसला आ गया, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर 71 में सकूत डाका हुआ, फिर 79 में अफगान वार छिड़ गई, फिर यहाँ पे मार्शल लॉ लग गई, ज़िया रिजीम शुरू हुआ, 93 में स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स हुआ, 97 में इंडिया ने धमाके किए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, 98 में पाकिस्तान ने धमाके किए, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग गई, डॉलर ऊपर चला गया, स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली गई, 2004 में दहशतगर्दी शुरू हुई, 2000 में का है वो बढ़ रही थी, हमारा सर्कुलर डेट कम हो रहा था, हम कर्जे ख़त्म कर रहे थे, हम IMF की कुंजी से चुंगल से निकल रहे थे, हमारा डॉलर जो है पेट्रोल वो 62 रुपए पे आ गया था, हमारा डॉलर 90 रुपीज़ पे आ गया था। रिजीम चेंज तो उस वक्त हुआ था, तो मतलब इमरान खान के दौर में तो हुआ ही नहीं है। रिजीम चेंज के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। बिल्कुल, उस 2018 में जनरल बाजवा का क्या नाम है पूरा? कमर जावेद बाजवा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ज़बरदस्ती मौलाना फजलुर रहमान साहब से सीटें ली और इमरान खान की जोड़ी में डाली। ये मैं बरमला कहता हूँ। आज तो आप चला सकते हैं तो चला लें। बाहर ने निकल आए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़ौज की इतनी बेइज्जती की है, सारा कुछ हुआ है। बहैसियत इदारा फ़ौज मैं कदर करता हूँ, फ़ौज की वर्दी मेरे लिए जनिमाज की हैसियत रखती है, ये मेरे सरहदों की मुहाफ़िज़ है और
ہمارے پاکستان جو ہے اس کی ساکھ اگر رہے گی تو فوج بھی رہے گی، عوام بھی رہے گی، لیکن اگر یہی نہیں رہے گی تو ہم کس لیے پر ہیں؟ یہ ہمارے گودام کس لیے بھرے ہوئے ہیں؟ یہ ہم نے ایٹم بم کس لیے بنایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، آپ ہمارے ساتھ بریانی کھائے ہیں۔